السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا اردو کا سبق ہے، نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، نسو اور سلیم کی گفتگو۔ اس چیپٹر کا سب سے پہلے خلاصہ سن لیں۔ سلیم ابھی سو کر بھی نہیں اٹھا، سلیم ابھی سو کر بھی نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے جگایا۔ بیدارہ سے مراد گھر کی ملازمہ۔ بیدارہ نے جگایا کہ صاحب زادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں، یعنی آپ کے والد محترم آپ کو بلا رہے ہیں۔ طلب کی جو خبر سنی تو سلیم گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی جلدی ہاتھ منہ دھو کر باپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ باپ نے پیار سے پوچھا، کیوں صاحب آج آپ مدرسے نہیں گئے؟ تم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ جاتے ہو؟ سلیم نے کہا، بس اب مدرسے جانے ہی والا تھا، کبھی کبھار بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں ورنہ اکیلے ہی جاتا ہوں۔ باپ نے پوچھا، ایسا کیوں ہے؟ یعنی بھائی کے ساتھ کیوں نہیں جاتے، اکیلے کیوں چلے جاتے ہو؟ سلیم نے جواب دیا، اگلے مہینے امتحان ہونے والے ہیں، چھوٹے بھائی جان اسی کی تیاری میں مصروف ہیں، صبح سویرے اٹھ کر اپنے کسی ہم جماعت کے یہاں یعنی اس کے گھر چلے جاتے ہیں، وہاں ان کو دیر ہو جاتی ہے تو سیدھے مدرسے چلے آتے ہیں۔ باپ نے پوچھا، کیا اپنے گھر میں جگہ نہیں ہے کہ دوسروں کے یہاں جا کر تیاری کرتے ہو؟ سلیم نے بتایا، جگہ تو ہے مگر اطمینان کے ساتھ پڑھنا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پر بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت شطرنج اور گنجفہ ہوتا ہے۔ شطرنج ایک مشہور کھیل ہے اور گنجفہ یہ تاش کے ذریعے یہ کھیل کھیلا جاتا ہے۔ باپ نے سوال کیا، کیا تم شطرنج اور گنجفہ کھیلنا جانتے ہو؟ سلیم نے جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے سارے کھیل بہت برے لگتے ہیں۔ باپ نے کہا، تمہاری یہ بات سن کر مجھے بہت تعجب ہوا۔ جن دنوں باہر کے مکان میں بیٹھا کرتا تھا، یعنی جس وقت میں گھر کے باہر بیٹھا کرتا تھا، تو میں نے خود تمہیں دیکھا ہے کہ تم ہر طرح کے کھیلوں میں دلچسپی لیتے اور نہایت شوق کے ساتھ شریک ہوتے ہو۔ خیر، میں تم سے تمہاری ناپسندیدگی کی اصل وجہ سننا چاہتا ہوں کہ تمہیں اب کھیل سے اتنی نفرت کیوں ہو گئی ہے۔ سلیم نے کہا، آپ نے اکثر 4 گورے گورے لڑکوں کو کتابیں بغل میں دبائے ہوئے گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا۔ کئی برس سے یعنی کئی سالوں سے ہمارے محلے میں رہتے ہیں۔ محلے میں اور بھی کئی لڑکے ہیں مگر انہیں کسی سے کچھ واسطہ نہیں، یعنی کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، بس اپنے کام سے کام رکھتے، اپنی پڑھائی سے پڑھائی تک رہتے ہیں۔ منجھلا لڑکا میرا ہم جماعت ہے، یعنی ان 4 لڑکوں میں سے جو منجھلا ہے، منجھلا سے مراد درمیانہ والا لڑکا، وہ میرا ہم جماعت ہے۔ ایک دن مجھے اموختہ یاد نہ تھا، اموختہ یعنی سبق یاد نہ تھا۔ مولوی صاحب ناراض ہوئے اور اس لڑکے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کمبخت اس کے پاس جا کر یاد کر لیا کرو۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا، کیوں صاحب آپ مجھے سبق یاد کروا دیں گے؟ تو اس لڑکے نے کہا، بسر و چشم، یعنی ضرور میں آپ کو سبق یاد کروا دیا کروں گا۔ غرض اگلے دن ان کے گھر گیا اور اپنے ہم جماعت کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ان کی نانی، جن کو لوگ حضرت بی جی کہتے تھے، جائے نماز بچھائے قبلہ رو بیٹھے کچھ پڑھ رہی تھی۔ جب وہ پڑھنے سے فارغ ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا گو تم نے مجھے سلام نہیں کیا، یعنی تم کا گھر میں آئے ہو مجھے سلام نہیں کیا، لیکن ضروری ہے کہ میں تمہیں دعا دوں۔ میں بہت شرمندہ ہوا، فوراً نہایت ادب کے ساتھ انہیں میں نے سلام کیا۔ تب حضرت بی نے کہا، بیٹا میں تمہیں نہ ٹوکتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو اس لیے مجھے جتانا ضروری تھا، یعنی بتانا ضروری تھا۔ اس کے بعد میں مدتوں ان کے گھر جاتا رہا، یعنی کافی عرصے تک میرا ان کے گھر میں آنا جانا لگا رہا۔ حضرت بی مجھے اپنے نواسوں کی طرح چاہنے لگی اور ہمیشہ مجھے نصیحت کیا کرتی تھی۔ تبھی سے میرا دل تمام کھیلوں سے کھٹا ہو گیا، یعنی متنفر ہو گیا، بدظن ہو گیا، مجھے اب کوئی بھی کھیل پسند نہیں ہے۔ تو یہ اس سبق کا خلاصہ ہے، اسے اچھی طرح یاد کر لینا۔ آگے سبق کا نثر پارہ دیکھیں۔ اس سبق کا پہلا نثر پارہ یہ شروع ہوتا ہے، آپ اپنی کتابوں پر نشان لگا لیں۔ سلیم ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے جگایا۔ سلیم ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے جگایا۔ بیدارہ کے لفظ پر بھی نشان لگا لیں۔ بیدارہ کا لفظی معنی ہے بیدارہ بمعنی ملازمت۔